بی بی سی کو دیے گئے بلاول بھٹو زرداری کے ایک تازہ انٹرویو نے پاکستانی سیاست میں اچانک ایک ہلچل پیدا کر دی ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ انہیں نواز شریف کی جانب سے فوجی قیادت پر کی جانے والی تنقید کے حوالے سے اظہار حیرت کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس تاثر کو تقویت پہنچاتے ہوئے کہ وہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی قیادت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انہیں گوجرانوالہ میں نواز شریف کی فوجی قیادت کے خلاف تقریر سن کر ایک دھچکا لگا تھا۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف کی جانب سے جلسے کے دوران بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر براہ راست الیکشن دھاندلی اور عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے الزامات پر انہیں انتظار ہے کہ نواز شریف کب ثبوت پیش کریں گے۔ تاہم بلاول بھٹو ایسا کہتے وقت شاید بھول گئے کہ پچھلے 2 برس سے ان کا بھی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ ان میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی اور عمران کو سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گوجرانوالہ جلسے میں نواز شریف نے پہلی بار فوجی قیادت کا نام لیتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی اور انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملک کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا براہ راست کردار تھا۔ ان کے اس بیان کے بعد ملک کی سیاسی اور فوجی حلقوں میں ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ کئی حلقوں نے اس بیان کو منفی قرار دیا، مگر کئی حلقے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے کہ اس جماعت نے مسلم لیگ نون کی طرح واضح موقف اپنانے میں اجتناب کیا ہے۔ اب ایک انٹرویو میں جب بی بی سی نے بلاول سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کی تشکیل کے وقت ہونے والے آل پارٹیز کانفرنس اور دیگر اجلاسوں میں کیا مسلم لیگ نواز نے پاکستانی فوج کی قیادت یا خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کا نام لیا تھا یا اس بارے میں کوئی اشارہ دیا تھا، تو بلاول نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نواز لیگ نے جنرل قمر جاوید باجوہ یا جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ یہ بحث ضرور ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، اور اس پر اتفاق ہوا تھا کہ کسی ایک ادارے کا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کہا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گوجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو انہیں دھچکا لگا۔ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، مگر نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ڈی ایم کئی جماعتوں کا یقیناً ایک اتحاد ہے اور ہمارا ایجنڈا ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں طے پانے والی قرارداد میں واضح ہے۔ بی بی سی نے ان سے پوچھا کہ کیا اداروں کے سربراہان یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے نام لینے سے اپوزیشن جماعتوں کا پلیٹ فارم یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ یہ سربراہان اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے، تو بلاول نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے۔ بلاول نے کہا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ نہ تو ہماری قرارداد میں ایسا مطالبہ ہے نہ ہی یہ ہماری پوزیشن ہے۔ جہاں تک بات نام لینے کی ہے، میں سمجھتا ہوں اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ میاں صاحب نے بغیر ثبوت کے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا اور اس قسم کے الزامات ثبوتوں کی بنیاد پر ہی آگے آنے چاہیے۔ میں یہ طریقہ کار خود اپنی جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلوسوں میں الزام لگاؤں، مگر میاں صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ اس قسم کا موقف لینا چاہیں تو ضرور لیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے فوجی قیادت کا نام لینے یا ان پر براہ راست الزام لگانے کو نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ذاتی اور پارٹی کا فیصلہ قرار دیا۔ تاہم حیرانی کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو پچھلے 2 سال سے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ قرار دیے چلے جا رہے ہیں اور اس کا الزام بھی وہ مسلسل سلیکٹرز پر ڈال رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوئے تھے۔ بی بی سی سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے۔ یہ ایسا الزام نہیں ہے کہ آپ ایک جلسے میں کسی پر بھی لگا دیں۔ ابھی مشکل یہ پیش آئی ہے کہ کووڈ کی وبا کے باعث نواز شریف سے براہ راست ملاقات کا موقع نہیں ملا، جو کہ بہت ضروری ہے تاکہ میں ان سے ملاقات کروں اور اس معاملے پر تفصیل سے بات کروں، مگر مجھے انتظار ہے کہ میاں صاحب ثبوت سامنے لائیں گے۔
یا پیش کرنا چاہیں گے، لیکن اے پی سی کے اجلاس کے دوران میں نے ہی یہ شکایت کی تھی کہ جس طرح پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر فوج کی تعیناتی قابل مذمت ہے، بالکل اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے چیف جسٹس کا ڈیم فنڈ کی مہم پر نکلنا یا ان کی الیکشن کے دن کی کچھ سرگرمیاں قابل مذمت ہیں۔ اس لیے یہ ایک وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے اور آپ کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ جلسوں میں اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا کہ عمران خان کی حکومت لانے کی ذمہ داری کسی شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے کہ حزب اختلاف یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار نہیں کیا ہے اور براہ راست کسی شخص کا نام لینے سے گریز کیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ مسلم لیگ نواز نے 2018 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام فوجی قیادت پر عائد کر کے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے، مگر مبصرین کی رائے میں پیپلز پارٹی اس معاملے پر واضح طور پر بات نہیں کر رہی، تو بلاول بھٹو نے اس تاثر کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کی جماعت کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں وجود میں آئی۔ اس کانفرنس کی قرارداد اور دستاویز ہی اس میں شامل تمام جماعتوں کی پالیسی ہے۔ بلاول نے کہا کہ نواز شریف اپنے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، جبکہ میں اپنے طریقے سے بات کروں گا۔ ہم 3 نسلوں سے یہ جد و جہد کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کیسا لڑا جاتا ہے، پہلے دن سے اس پر کام کر رہا ہوں اور آئندہ بھی بھاگوں گا، نہ ہی رکوں گا، بلکہ اس مقصد پر کام جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت آل پارٹیز کانفرنس کے دوران تشکیل پانے والے ایجنڈے پر مکمل طور پر قائم ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم کے حالیہ جلسوں کے دوران نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان سمیت متعدد مقررین کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار ملا ہے اور یہ کہ 2018 کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو جمہوری حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی تحقیق کرے اور ماضی میں موجود حکومت کی تشکیل میں اس کی مدد سے متعلق حقائق سامنے لائے۔ اس اتحاد نے اب تک مختلف شہروں میں بڑے جلسے کیے ہیں، جن میں گوجرانوالا، کراچی اور کوئٹہ شامل ہیں، مگر ان میں سب سے اہم گوجرانوالا میں ہونے والا پہلا جلسہ تھا، جس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے خطاب کیا تھا۔ بلاول بھٹو اب تک پی ڈی ایم کے جلسوں میں سے صرف گوجرانوالا میں بذات خود شرکت کر پائے، جبکہ باقی جلسوں میں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اپنی تقاریر میں پی ڈی ایم کے پاک فوج کے خلاف بیانیے کو مسلح فوج کے رینک اینڈ فائلز میں تصادم پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اداروں کو اپنے ٹائیگر فورس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نام نہیں لیا گیا تھا، بلکہ یہ بات ہوئی تھی کہ فوج یا کسی ایک ادارے کا نام لینے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی اپنی رائے ہے اور وہ اس کے اظہار کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ اگر عمران خان کے الیکشن میں کسی بھی وجہ سے فوج کو پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر کھڑا کیا جائے تو دھاندلی نہ بھی ہو تو تب بھی وہ متنازع بنیں گے۔ اگر عمران خان اپنے مخالفین کے جلسے کے بعد یہ باتیں کریں گے تو پھر وہ مزید متنازع بنیں گے، کم متنازع نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں کام کرنے والے اہلکار اس سوچ کو مثبت انداز میں لیتے ہیں۔ وہ ادارے جن کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں غیر متنازع ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ بلاول نے بھی واضح کیا کہ پی ڈی ایم کے پاس ابھی استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے، جبکہ دھرنے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا پیپلز پارٹی احتجاجی سیاست کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو گرانے پر یقین رکھتی ہے، بلاول نے کہا کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جمہوری انداز میں مقصد حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں رہنے کا جواز عوام کا اعتماد ہوتا ہے اور یہ اعتماد موجودہ حکومت کھو چکی ہے۔ انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرتی معیشت کا الزام پی ٹی آئی پر لگاتے ہوئے اسے ایک نااہل حکومت قرار دیا۔ پی ڈی ایم کے کراچی میں جلسے کے بعد آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا، ایف آئی آر کے لیے دباؤ، مریم نواز شریف کے شوہر کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہونے کی کوشش کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ اس معاملے پر ان کا آرمی چیف سے
دوبارہ رابطہ نہیں ہوا، مگر یہ علم ہے کہ اس معاملے پر انکوائری چل رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پر تحقیقات مکمل کی جائیں گی اور قصوروار افراد کا تعین کر کے انہیں سزا بھی دی جائے گی۔ میں اس وقت صبر سے انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے اس انکوائری سے متعلق آگاہ کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔